جنت کا ہم مفلس کا مول چکائیں. ہاتھ ہی اپنا خالی ہے. جہاں تک ہو سکے موبائل کو اسلام کے لیے اور اپنی سربلندی کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, حدیث سمجھنے کے لیے آپ اس کا استعمال کریں. علماء اہل سنت کے فورم کو ملاحظہ کریں اور ان کی خدمتوں میں ممکن ہو تو جا کے دست بستہ پڑھا کرے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے مسلمانوں, اور یہی وہ متاع دنیا ہے جو کل بھی ہمارے کام آئے گا. آپ دیکھیں, اگر تاریخ کے اولاد بھولے ہیں, آپ اپنے موبائل میں میری تقریر ختم ہونے کے بعد پلے اسٹور پہ جانا, ایک انگلش کا ورڈ ٹائپ کرنا کہ دی خیبر واز یور لاسٹ چانس, کہ آپ یہ جملہ لکھنا کہ دی خیبر واز یور لاسٹ چانس. آپ جب یہ لکھیں گے تو اس میں دکھائی دے گا کہ بہت سارے یہود و نصارہ ہاتھوں میں انگلش کا پلے کارڈ لیے کھڑے ہیں. اس پہ لکھا ہے کہ خیبر تمہاری آخری جیت تھی, اب تم نہیں جیت سکتے ہو. اور یہ حقیقت کے قریب بھی بات نظر آتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے, اسلحے ہیں, سپاہ ہے, تعداد ہے, لیکن حضرت علی جیسا جوش کہاں ہے, ان کے جیسا ایمان کہاں ہے. کہ یہی جنگ خیبر کا موقع ہے. اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں, 3 دن تک جاتے ہیں, لیکن وہ قلعہ خیبر جو یہودیوں کا بڑا مضبوط قلعہ تھا, جس کو فتح حضرت علی نے کیا, فتح نہ کر سکے. جب یہ واپس آئے, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کل تو میں یہ جھنڈا ایک ایسے ساتھی کو اپنے دوں گا جو وہ قلعہ فتح کرے گا. سب کو تمام صحابہ حاضر ہو گئے کہ شاید یہ جھنڈا مجھے مل جائے اور میرے ہاتھوں خیبر جو ہے فتح ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی نے کسی کو جھنڈا نہ دیا, سب حیران و پریشان ہے. آخر اللہ کے نبی نے حضرت علی کو تلاشا, نہ ملے. کسی سے پوچھا کہ علی کہاں گئے, لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے اس لیے نہیں آئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ علی کو لے کے آؤ. آپ سوچے, ذہن حاضر رکھے, یہی رسول پاک نے یہ بتا دیا کہ جنگ یہ طاقت سے نہیں, فقط طاقت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اللہ و رسول پر ایمان سے جیتی جاتی ہے. رسول پاک نے کہا جاؤ بیمار علی کو لاؤ. حضرت علی لائے گئے. آپ نے پوچھا اے علی کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے. اللہ کے رسول نے انہیں قریب کیا, اپنا لعاب دہن ڈالا اور ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی. آج جو لوگ کہتے ہیں نبی کو ایک اختیار نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہ عقل کے اندھے. دیکھے لعاب دہن کا جب یہ عالم ہے تو نبی کے فرمان اور نبی کے دستے اقدس کا عالم کیا ہوگا. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حاکم حکیم داد و دوا دے, یہ کچھ نہ دے. ارے مردود یہ مراد کفایت خبر کی ہے. اللہ کے رسول نے حضرت علی کے آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا, ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. جھنڈا دیا اور فرمایا اے علی جاؤ قلعہ خیبر فتح کر کے آؤ. تاریخ آپ جان لیں. حضرت علی گئے, تیر کی بوچھاریں ہو رہی ہیں, تلوار لیے دشمن طاق میں ہے. قلعہ خیبر پہ ایسا بہادر تھا جو دسیوں بلکہ سینکڑوں کو تاریخ میں لکھا ہے اکیلے زیر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. حضرت علی کسی کو خاطر میں نہ لائے, سب کا سینہ چیرتے ہوئے, نہ تیروں کی فکر ہے نہ تلوار کا خوف ہے. آپ پہنچے اور دروازے پر جا کر اس نامی پہلوان کو چشم زدن میں زیر کیا, اور وہ قلعہ خیبر کا باب خیبر کہ جسے کئی لوگ مل کے ہلا نہ سکے, حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا پھینکا اور قلعہ خیبر فتح کر کے واپس آئے. کسی نے پوچھا تھا کہ اے علی انسان آپ بھی ہیں, انسان ہم بھی ہیں, جو کام ہم دسیوں لوگ مل کے نہیں کر سکتے آپ نے تنے تنہا کیسے کر دیا. آپ کو تیروں کا ڈر نہیں تھا کہ کوئی تیر آ کے لگے, کوئی تلوار لگے اور آپ جاں بحق ہو جائے. مولا علی کے جواب کو سنو اور اپنی سنیت پر فخر کرو. وہ کہتے ہیں کہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب نبی نے کہہ دیا اے علی جاؤ اور قلعہ خیبر فتح کر کے آؤ, تو جب تک یہ علی قلعہ خیبر فتح نہیں کر لے گا دنیا کی کوئی طاقت علی کی جان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی ہے. گفتنے او گفتہ اللہ بود گرچہ ادھل قوم عبداللہ بود. معلوم تھا کہ اللہ کے بندے یہ ایسے ہیں کہ ان کی منہ سے جو بات نکلے گی وہ ہو کے رہے گی. تبھی تو سیدنا صدیق اکبر صدیق کہا گیا. جب عرش اعظم سرکار گئے آئے اور بتایا کہ میں جب گیا تھا کنڈی ہل رہی تھی, واپس آیا تب بھی ہل رہی.
ابو جہل نے منافقانہ چال چلی جیسے آج کچھ لوگ چلتے ہیں، ارے ان کو یہ اختیار نہیں، وہ اختیار نہیں، اپنے ان کو نہیں بخشوا کرتے، ان کو نہیں بخشوا کرتے. یہ روش بہت پرانی ہے، لیکن صحابہ کا طرز ایمان بھی پرانا ہے. سیدنا صدیق اکبر جیسا ایمان رکھو مسلمانوں. ابو جہل نے کہا تھا کہ تمہارا یہ بتائیے کہ کوئی شخص ایک لمحے میں ہزاروں میل کی دوری پر جائے اور چلائے، کنڈی ہل رہی تھی اب بھی ہل رہی ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا انسانی طاقت کے اعتبار سے تو ممکن نہیں. ابو جہل نے دیکھا لوہا گرم میں چوٹ مارنی چاہیے، ان کے بہت قریبی ہیں، یہ اگر بدزن ہو گئے معاذ اللہ تو دوسرے بڑے آسانی سے ہو جائیں گے. اس نے کہا پھر اے ابو بکر تمہارا دوست تمہارے رسول کہتے ہیں میں ایک لمحے میں عرش اعظم تک گیا اور چلا آیا اور کنڈی ہل رہی تھی اب بھی ہل رہی ہے، بستر گرم تھا اب بھی گرم ہے، بتاؤ یہ کیسے سچ ہو سکتا ہے؟ پتا چلا معاذ اللہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اندرونی باطنی اور ایمانی طور پر اس کے منہ پہ تھوکتے ہوئے یہ جواب دیا تھا کہ اے ابو جہل سن لے، اگر محمد الرسول اللہ نے یہ کہا ہے تو بلا شبہ یہ سچ ہے، اور کیونکہ ان کا رب کائنات ہے، اس کی شان یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے، تو اپنے جس بندے کو چاہے وہ ممکنات اس کے لیے کر دے، کوئی بعید نہیں. مسلمانوں آج ہمارا ایمان کمزور کیا جا رہا ہے. یہود و نصارہ آج بھی حکم لیے بیٹھے ہیں کہ قلعہ خیبر ان سے فتح کر لیا گیا، اور کہتے ہیں ہمیں کہ تمہاری وہ جیت آخری جیت تھی، اب نہیں جیت پاؤ گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے دل سے محبت رسول نکال دو یہ کمزور ہو جائیں گے. سرکار نے فرمایا تھا کہ آخر دنیا میں لوگ ستائے جائیں گے، مارے جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ سرکار نے فرمایا نہیں، بلکہ تعداد بہت ہوگی لیکن ایمان مضبوط نہیں ہوگا. مسلمانوں آپ اپنی خوش بختی پر ناز کرو کہ ایسی پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہو اور آخر آپ سب چھوڑ دیں. اگر یہی دیکھ لے کہ وہ کتنے بڑے محسن ہیں، محسن انسانیت ہے کہ جن کے صدقے اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو بنایا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا بلکہ اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی صحیح ترجمانی کی ہے. قرآن کیا کہتا ہے آپ پڑھو اور سمجھو، رسول پاک کیا کہتے ہیں ان کے فرمان کو پڑھو. اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاک لولا لما خلقت الارضین لولا لما اظہرت الربوبیہ، کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس آسمان کے شامیانے کو نہ بناتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس زمین کے فرش کو نہ بچھاتا. حد تو یہ ہے کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اپنی شان ربوبیت تو بھی ظاہر نہ کرتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا بابا منا لولات والے صاحبی، سب تیرے گھر کی ہے. اور یہی بات آپ دیکھیں مجاہد آزادی ہے، علامہ کفایت علی کافی ہے، اہل سنت و جماعت کے عالم ہے، آج اپنی تاریخ کو بھولے ہیں. ہندوستان کی تاریخ بھی ہم اور آپ بھول گئے ہیں. کبھی دیکھیں غلط تاریخیں پیش کی جا رہی ہیں، ورنہ ہم اہل سنت نے سب جگہ ہر محاذ پہ ہر حق کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانیاں پیش کی ہے، آج بھی پیش کرتے ہیں. پھر بھی ہم سے محبت وطن کے لیے دلیلیں مانگی جاتی ہے. آپ دیکھیں یہی محب وطن ہے، یہی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے علماء اہل سنت کے ایک عظیم عالم دین ہے. ان کو تختہ دار پر لٹایا گیا، انہیں کسی چیز کی فکر نہ تھی، انہیں کوئی غم نہ تھا، انہیں کوئی ملال نہ تھا، اپنی سنیت پر ناز تھا. اور یہ جانتے تھے کہ جو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا آپ اس کی ترجمانی ان سے سن لیں. اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے میں کہا، انہوں نے اپنے زمانے میں کہا، لیکن دیکھیں کتنی مثلیت ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا
کہ یا رسول اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے آپ نے کیا بتایا ہے ہمیں، آپ ان کی تعلیمات پڑھے۔ اللہ کے اس محبوب بندے نے ہمیں بتایا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس خاکدان گیتی کو نبی محترم کے صدقے بنایا، یعنی کہ وجہ تخلیق کائنات ہے یہی عقیدہ۔ علامہ کفایت علی کافی تختہ دار پر ہے، کوئی دنیاوی خواہش ظاہر نہیں کرتے ہیں، انگریز کے کتوں سے وہ بھیک نہیں مانگتے ہیں کہ مجھے میری جان بخش دی جائے، بلکہ وطن کے لیے اپنی جان پیش کرتے ہوئے عام سنیوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور اطلس و کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور عقیدے کا شعر سنو، وہ فرماتے ہیں جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک نعت احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ نعت ہے کہ سب فنا ہو جائے، لیکن جو حبیب کائنات کی نعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہاں بھی خوشیاں عطا فرمائے گا، وہاں بھی اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ آخر ہم اس نبی کی تعریف کیوں نہ کریں کہ آپ دیکھیں، یہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا کہ جس زمانے میں آپ تشریف لائے، آج آپ ماؤں سے محبت کرتے ہیں، صدقہ ہے رسول پاک کا، بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں، صدقہ ہے رسول پاک کا، آپ بہنوں کی عصمت کے رکھوالے بنے ہیں، صدقہ ہے رسول پاک کا، بیویوں کو حقوق دیتے ہیں، اس کی تعلیم سرکار نے ہمیں دی۔ ورنہ وہ زمانہ بھی تاریخ کے اوراق نے دیکھا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے، اپنوں نے تو مانا ہی ہے، ایمان رکھ کے مومن بنے ہیں، لیکن غیر بھی مورخین بھی جو لکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ زمانہ تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 3 سگے بیٹے مل کے اپنی سگی ماں کو بازار میں لے کے جاتے ہیں، اور چند دراہم و دنانیر کے صدقے ان کو بیچ دیتے ہیں، اور وہ دراہم و دنانیر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہ سلگتا ہوا ماحول، یہ تڑپتا ہوا دل، یہ ظالمانہ دور آنکھوں نے دیکھا ہے، لیکن جب نبی کی تشریف آوری ہوتی ہے، آپ نے ولادت کے واقعات سنے ہوں گے، حضرت آمنہ کے بطن اقدس سے آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری پر اللہ نے خوشی کا اظہار کرنے کا اس طریقے سے ہمیں حکم اور اس کی تعلیم فرمائی کہ حضرت جبریل امین کو 3 جھنڈوں کے ساتھ بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ ایک مشرق میں ایک مغرب میں لگا دو، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دو، گویا کہ آج جھنڈے لگانا، ولادت کی خوشی منانا یہ سنت الہیہ ہے، یہی نبی ہے جو تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ اس زمانے میں ماحول کیا تھا کہ معزز گھرانے کی عورتیں، بڑے گھرانے کی عورتیں ہوتی تھی، اپنے بچوں کو دائیوں کو دے دیتی تھی، وہ لے جا کے پرورش کیا کرتی تھی، بدلے میں کچھ رقم مل جاتا تھا، رقم مل جاتی تھی جس سے ان کے گھر بار چلتے تھے۔ واقعہ فقط سنانا مقصود نہیں، لیکن بات نبی کی ہے تو ہم ان کے جوتوں کی بات بھی، ان کے نالین کی بات بھی اس درجہ کرتے ہیں کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاکے حضور تو ہم بھی کہیں تاجدار، ہاں ہم بھی ہیں، یہ ہماری سنیت ہے، یہ ہمارا ایمان و اتقان ہے۔ نبی کی ولادت ہوئی، حضرت آمنہ کے گھر حضرت حلیمہ آئی، ایک کمزور سواری پر آتی ہے جو چلنے سے بہت ہی مجبور دکھ رہی ہے، اب وہ آتی ہے، ان کو کوئی بچہ نہیں ملتا، شام کا وقت ہو جاتا ہے، واپسی قریب ہے، اپنے شوہر سے کہا کہ کوئی بچہ ہمیں نہیں ملا ہے، عبداللہ کے یتیم بچے کی خبر ملی ہے، نہ ہو تو انہی کو لے لیا جائے، خالی ہاتھ جانے سے تو یہی بہتر ہے۔ اور یہ باتیں اس وقت تک تھی جب تک کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کو ابھی دیکھا نہیں، ورنہ تو وہ عظیم نبی ہے کہ اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو حاصل کیا، یہ تاب و تما تمہارے لیے یا رسول اللہ
چاند جھک جاتا، ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر، کھلونا نور کا ابھی دیکھا نہیں تھا۔ آخرکار بارگاہ نبی میں حاضر ہوتی ہے اور جب نبی کے رخ انور کو دیکھتی ہے خوشی خوشی اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے۔ اب جب نکلتی ہے تو حال کیا ہے کہ جو سواری کمزور تھی اب وہی سواری سب سے تیز ہو گئی اور راستے خوشبودار ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اے حلیمہ کیا تم نے سواری بدل لی ہے اور کوئی جو ہے خوشبو کی ڈبیا تم نے خرید لی ہے؟ حضرت حلیمہ مسکرائی، کہہ رہی ہے مجھے معلوم تو نہیں لیکن میرا یقین ہے، میرا یہ یقین کہتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کی برکت ہے، اس کی وجہ سے بے جان جانوروں میں جان آ گئی ہے اور راستے مہکتے جا رہے ہیں۔ تبھی تو بریلی کے امام نے کہا ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بتا رہا۔ آخر آپ دیکھیں حضرت حلیمہ پرورش کرتی، پورے واقعات ہیں۔ پھر یہ پرورش، یہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ 2 سے 2.5 سال ہوئی۔ 2 سے 2.5 سال کی عمر کے بعد بچوں کو چند دنوں کے لیے ان کے پرورش کرنے والوں سے دور کر دیا جائے تو حد یہ ہوتی ہے کہ حقیقی ماں باپ کو نہ پہچان سکیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ لیکن قربان جاؤ نبی کی تعلیمات اولیاء پر کہ آپ ہیں، صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے، گویا کہ ستاروں کے جھرمٹ میں چاند موجود ہے۔ اتنے میں دور سے خاتون آتی ہوئی نظر آئی، اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی ابتدا کر رہے ہیں، کھڑے ہو گئے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ نبی کی اتباع میں ہی عافیت ہے، اللہ کی رضا نبی کی اتباع میں ہے، اللہ کی خوشنودی نبی کی ہر ادا کو نوٹ کرنا اور اس مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے، آنے والی خاتون کافی وقت کے بعد پہنچی، اللہ کے نبی نے اپنی چادر رحمت اتاری، زمین پر بچھا دی۔ چادر کی شان تو دیکھو مسلمانوں، قربان جاؤ، اپنے نصیبے پر ناز کرو کہ اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جن کی شان یہ ہے کہ ذات تو ذات ان کے جسم سے لگی ہوئی چادر اور ذروں کا یہ کمال ہے کہ بے جان چیزوں میں جان پیدا کر دیتی ہے۔ یہ چادر معمولی چادر نہیں ہے۔ علامہ امام شرف الدین بوصیری سے پوچھو کہ جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا، قصیدے کے معنی نعت کے ہوتے ہیں، تعریف کے ہوتے ہیں، بردہ کا مطلب چادر ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں بتا رہا ہوں جو صرف بریلی کے امام نے کہی ہو، بلکہ مدینہ منورہ جانے والے وہ خوش نصیب لوگ جانتے ہیں، جو نہ جانتے ہو وہ جان لے، جو وہاں ہو ان سے پوچھ لے کہ وہ جا کر بغور دیکھے روضہ رسول کو اور اس ایمان کے ساتھ اس سعادت سے شرفیاب ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میری ذات تو میری ذات ہے، میرے جسم اقدس سے لگے ہوئے در و دیوار کا یہ عالم ہے کہ منظر قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو۔ وہ جائیں اور دیکھیں مسجد نبوی کے ستونوں پر اس قصیدہ بردہ شریف کے اشعار لکھے ہیں، اور ایک شعر ہے هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ شعر روضہ رسول پر جو تالا لگا ہوا، تالا مبارک اس پر لکھا ہوا، اور کیوں نہ ہو جس نعت کو میرے حضور نے پسند کر لیا ہو، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادت نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وہ تالے پر لکھا ہوا قصیدہ بردہ کا شعر آپ دیکھ لیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اتنی بڑھائی ہے کہ آپ دیکھیں، یہی علامہ امام شرف الدین بوصیری ہے، جب آپ نے قصیدہ لکھا اللہ کے پیارے رسول تشریف لاتے ہیں، آپ سو رہے ہیں، خواب کا عالم ہے، اللہ کے پیارے رسول آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے شرف الدین بوصیری، تم نے جو میری شان میں نعت لکھی ہے ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ۔ حضرت علامہ امام شرف الدین بوصیری خوشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کیوں نہ ہو ہم عاشقوں کا یہ طریقہ اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف
کھلاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اللہ کے نبی جس گھر میں آ جائے اس گھر کی حسن و خوبی اور برکت کا عالم کیا ہوگا. وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ کے نعت سنانا شروع کرتے ہیں. اللہ کے نبی جب نعت سنتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ اجازت دی ہے سننے کی بلکہ انعام کا یہ عالم ہے کہ آپ نے اپنی چادر عطا کر دی اور آپ کے جسم پر اس سے پہلے ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ دنیا کے حکیموں نے طبیبوں نے لا علاج کر دیا تھا. لیکن آپ کو معلوم تھا کہ جہاں سب لا علاج کہہ دیں گے وہاں ایک ایسا حبیب ہے اللہ کا کہ اس نے نظر رحمت ڈال دی تو پل بھر میں بیماریاں دور ہو جائیں گی اور ہم انہیں مر کر مٹی میں ملنے والا نہیں سمجھتے ہیں بلکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے. علامہ امام شرف الدین بوصیری ہے وہ فرماتے ہیں نبی نے ہماری نعت سنی جو نعت میں نے لکھی تھی خوش ہو کے اپنی چادر رحمت دی اپنا دستے اقدس پھیرا. اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب صبح کو بیدار ہوتا ہوں وقت فجر ہے میں نماز کے لیے میں جو ہے اٹھ کے بستر سے کھڑا ہو جاتا ہوں. میں پاتا ہوں کہ میرا جسم جو ابھی تک چلنے کے قابل نہ تھا نبی کے ہاتھ پھیرنے کی برکت یہ ہے. مسلمانوں ذہن حاضر رکھنا یہ خواب ہے. آپ خواب میں امریکہ پہنچ جاؤ لندن پہنچ جاؤ دنیا کی کوئی طاقت حاصل کر لو لیکن آنکھ کھلے گی اپنے اسی گاؤں میں پاؤ گے اپنے اسی بستر پہ پاؤ گے. لیکن قربان جاؤ نبی کے خواب کی عظمت و شان پر کہ جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو جو چادر نبی نے خواب میں عطا کی تھی وہ اب بھی موجود ہے. تو خواب کی عطاؤں کا جب یہ عالم ہے تو حقیقت میں وہ کوثر عطا کریں گے حقیقت میں وہ شفاعت عطا کریں گے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. وہ مسجد جاتے ہیں نماز پڑھ کے خوشی خوشی واپس آنے لگتے ہیں. ایک نے آواز دی کہ اے شرف الدین ذرا رکو تو. رک جاتے ہیں. روکنے والے نے کہا رات میں تم نے جو نعت قصیدہ لکھا ہے مجھے نہیں پڑھ کے سناؤ گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا. علامہ امام شرف الدین بوصیری ٹھٹک جاتے ہیں. یہ ابھی تو میں نے کسی سے بتایا نہیں انہیں کسی کیسے خبر ہوئی لیکن اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے نبی کے جو عاشق ہوتے ہیں ان کا مرتبہ و مقام کیا ہوتا ہے. مسلمانوں دیکھو وہ کہتے ہیں شرف الدین بوصیری جب تم نبی کو اپنی لکھی ہوئی نعت سنا رہے تھے نبی سن کے خوش ہو رہے تھے مسکرا رہے تھے تو میں بھی پیچھے کھڑے ہو کر نبی پر درود و سلام کا نذرانے محبت پیش کر رہا تھا. یہ چادر رحمت کا عالم ہے. مسلمانوں وہ آنے والی خاتون آتی ہے اللہ کے نبی اپنی چادر بچھا دیتے ہیں. احادیث کے روشنی میں آپ دیکھیں صحابہ کے نظریات دیکھیں ان کا بیان سنیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ مقدس عظمت والی خاتون جب آئی اللہ کے نبی نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا اور جب وہ بیٹھی تو ان کو اپنی چادر پیش کی. اس چادر پر بیٹھی اور اللہ کے نبی دو زانو ان کے سامنے میں بیٹھے. قربان جاؤ مسلمانوں یہ اللہ کا حبیب ہے جن کی شان یہ ہے کہ یا رسول اللہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ. تو ایک قصہ مختصر یہ نبی معظم ہے یہ محسن اعظم ہے. ایک عورت کے سامنے دو زانو بیٹھے ہیں. آپ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو دو زانو آپ کب بیٹھتے ہو جب اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہو دو زانو بیٹھتے ہو. اس مقدس خاتون کے سامنے نبی بیٹھے ہوئے ہیں دو زانو بیٹھے ہیں. اور یہی نہیں صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ بیٹھی رہی اللہ کے نبی کسی کی طرف نظر نہ ڈالے. جب وہ جانے لگی اللہ کے نبی کافی دور تک انہیں پہنچانے گئے. ہم لوگوں نے جب ان کی یہ عظمت و شان دیکھی تو عرض کیا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ یہ کون مقدس خاتون ہے جن کے لیے وجہ تخلیق کائنات کھڑے ہو گئے مختار دو جہاں کھڑے ہو گئے. سرکار مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے عزیز صحابہ کیا تم نے پہچانا نہیں؟ ارے یہ حلیمہ سعدیہ ہے جن
ماہوں نے بچپنے میں مجھے دودھ پلایا تھا۔ آپ سوچیں جب رضائی ماں کی عزت اور احترام کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تعلیم کس نے ہمیں سکھائی؟ اسی میلاد والے آقا نے، جس کی خوشی میں آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے۔ باپوں کی عظمت بتائی۔ ایک شخص آگے قدم بڑھا کے چل رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا اے نادان پیچھے ہو جا، یہ تیرا باپ ہے، اس کے آگے قدم نہ بڑھا۔ سبحان اللہ۔ بیویوں کو، عورتوں کو حقوق دینے کی بات کی جاتی ہے، تیزی کے ساتھ آپ سماعت کر لیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، دوگنی عمر کی عورت سے شادی آپ نے کی، بیوہ سے شادی کی۔ کس معاشرے میں؟ جس معاشرے میں انہیں منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان سے نکاح فرمایا اور کس محبت اور پیار سے رکھا۔ انہی کے بطن سے آپ کی وہ شہزادی پیدا ہوئی کہ جن کی شان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی سنو، اتنے خوبصورت انداز میں نبی کی شہزادی کی حکایت کرتے ہیں کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ارے جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سیدہ فاطمہ جن کے بطن اقدس سے تشریف لائی، جن کے بیٹے امام حسن اور امام حسین ہیں، جن سے یہ نسل سادات چلی ہے، جس کا سرچشمہ یہی سیدہ فاطمہ ہے۔ ان کی والدہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جب آخری وقت آتا ہے، سخت بیمار ہے، بخار کا عالم ہے، وہ اپنی بیٹی کو بلاتی ہے اور کہتی ہے بیٹی جاؤ اور اپنے بابا جان سے کہو کہ آپ کی بیوی میری ماں آپ سے ایک عریضہ پیش کرتی ہے، آپ سے آپ کی چادر مانگتی ہے، کیا آپ اپنی چادر عطا کر دیں گے؟ انہیں معلوم تھا کہ نبی تو نبی ہے، نبی کے جسم سے لگی ہوئی چیزوں کا یہ کمال ہے کہ مل جائے تو بیراج ہو جائے نصیبے کی۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گے سو اور بڑھ کر شکنے داغ پہ وارے گے۔ انہوں نے کہا جا کے اپنے بابا جان سے پوچھو کہ کیا وہ اپنی چادر عطا کر دیں گے۔ ایک بہت ہی خاص پوائنٹ کی بات بتا دو، میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں، مدرس ہوں مدرسے کا، الحمدللہ یہ شرف حاصل ہے۔ میں نے جو حدیثیں پڑھائی ہیں نا، میں نے جہاں بھی دیکھا احادیث کی روایات میں، چاہے وہ مولائے کائنات ہو، سیدنا صدیق اکبر ہو، سیدنا فاروق اعظم ہو، حضرت عثمان غنی ہو، حسنین کریمین ہو، کہ جن کی شان یہ ہے کہ جن کے لیے نبی اپنا سجدہ طول دے دے، اللہ کی عبادت ہے لیکن سجدہ طول دے دیے۔ سیدہ عائشہ کی کیا شان ہے، ایک بیوی ہے، بیوی کے ساتھ محبت اور اخلاق سے کیسے پیش آنا چاہیے، نبی کی تعلیمات سے سیکھو۔ اللہ کے نبی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کمرہ تنگ ہے لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عائشہ کے پیر پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی جب سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو پیر اپنے ہاتھ سے سمیٹ دیتے ہیں۔ آج آپ شوہر ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جابر ہونا، ظالم ہونا یہ ہمارا حق ہے، نہیں مسلمانوں۔ اللہ کے حبیب کیا تعلیم دیتے ہیں کہ ان کے دوست بن کے رہو، ان کی اچھی تربیت کرو، انہیں ہر اچھی بات سکھاؤ، ان کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھو، محبت کے ساتھ ملو۔ یہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آپ مسلمانوں دیکھو کیسے حقوق عطا کیے ہیں اللہ کے نبی نے۔ حضرت فاطمہ ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ احادیث جو میں نے پڑھی اتنے عزیز صحابہ ہے، صحابیات ہے، ازواج مطہرات ہے، لیکن پوری حدیث آپ پڑھ ڈالیں گے، چاہے اوپر کے رشتے ہو نیچے کے رشتے ہو، کہیں کسی نے اپنا بیٹا کہہ کے، اپنا بھانجا کہہ کے، اپنا بھتیجا کہہ کے، اپنا بھائی کہہ کے، اپنا داماد کہہ کے، اپنا سسر کہہ کے نہیں پکارا، جبکہ یہ رشتے ہیں۔ سب نے جب پکارا تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا۔ پتا چلا اہل ایمان کا یہ شیوا ہے کہ ہم یا رسول اللہ کہہ کے پکارے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے۔ جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ اب ایک بار آپ نعرہ لگا دیں، وقت تیز ہو رہا، ہمیں معلوم ہو زیادہ ہو رہا، لیکن محبت رسول میں مجمع سے کوئی ایک شخص نعرہ لگائے، یا رسول اللہ زندہ آباد، مرحبا 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 مرحبا
سبحان اللہ. آپ سنت صحابہ پر عمل کر رہے ہیں مسلمانوں. جب نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں بھی وادیوں میں سب کھڑے ہو کے تلال بدرو علینا من سنیات الوداعی وجبت شکرو علینا ما دعا للہ رائی. کہتے ہیں کہ ہم پر ان کا شکر واجب ہے جنہوں نے اللہ کی طرف ہم کو پکارا بلایا. یعنی اگر یہ نہ ہوتے تو ہم اللہ کو کیسے پہچانتے؟ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعب و منا لولاک والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں اپنی شہزادی سے کہا جا کے پوچھو اپنے بابا جان سے کہ کیا وہ مجھے اپنی چادر دے سکتے ہیں. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ پہنچتی ہے، اتنی دلاری ہے کہ خود نبی خندق کے موقع پر اپنے شکم اطہر پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کی آنکھ میں اگر آنسو آ جائے تو بیٹیوں سے کیسی محبت کی ہے ہمارے نبی نے کہ آپ دیکھیں جنت سے دسترخوان منگواتے نظر آ رہے ہیں، جنت سے لباس منگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. گویا کہ آپ نے بتا دیا کہ گوالی کے گورنین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں جو جہاں کی نعمتیں ہیں. ان کے خالی ہاتھ میں یہی بیٹی ہے بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے تو ابا کہہ کے پاپا کہہ کے یا ڈیڈی کہہ کے آج کے جو کلمات ہیں یہ استعمال نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ کیا کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میری امی جان آپ سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ اپنی چادر ان کو عطا کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے تحکمانہ انداز میں اگرچہ وہ سب کے حاکم ہے، سب کے حاکم ہے، آپ کی شان تو یہ ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوبو محب میں نہیں میرا تیرا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا، آقا کہوں تجھے آپ آقا ہے. لیکن پھر بھی آپ نے ایک معاشرے کو یہ تعلیم دی کہ عورتیں ذلیل و خوار کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عزت کے لیے ہے. اللہ نے ان کا مقام کیا دیا ہے کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیوی کی صورت میں ہے. اور حملتہ امہ وہنن علی وہن کے ذریعہ اللہ نے ماؤں کی عظمت بتائی کہ یہ ان کی فطرت کیا ہے کہ ماؤں کی فطرت دیکھو. ہماری طبیعت یہ ہے کہ جن چیزوں سے ہمیں تکلیف ہو ان سے دور ہو جاتے ہیں یا ان کو دور کر لیتے ہیں، لیکن قربان جاؤ ماں کی محبت پر اپنے بچوں کے تئیں ان کے پیٹ میں وزن بڑھتا جاتا ہے، ان کی تکلیفیں بڑھتی جاتی ہے، لیکن قربان جاؤ ان کی عظمت پر بھی اپنے بچے کے لیے ان کا پیار بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہ چیز ہمیں تب سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ہماری بیویاں اپنی تکلیفیں بتاتی ہیں، کیونکہ ماں یہ تکلیفیں بھی ہم سے نہیں بتاتی ہیں لیکن قرآن بتا رہا ہے. اس لیے مسلمانوں ماں کی عظمت کو سمجھو. یہ اللہ کے نبی ہے، وہ اٹھتے ہیں اور حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس تشریف لاتے ہیں اور نم آنکھوں سے پوچھتے ہیں اے خدیجہ یہ تم نے کیا کہہ دیا کہ کیا میں اپنی چادر دے سکتا ہوں؟ قسم ہے اس رب کی جس کے دستے قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر تم ان سے ان کی کھال مانگ لو میں اپنی کھال اتار کے تمہیں عطا کر دوں گا. یہ ہے نبی. آج کون ایسے حقوق دے گا بیویوں کو؟ تم عورتوں کو حقوق دینے کی بات کرتے ہو. تبھی تو اس غیر مسلمہ نے کہا تھا کہ ہم اس نبی کے خلاف کیسے لکھ دیں جن کی یہ تاریخ ہم نے پڑھی. لیکن افسوس آج کچھ ایسے عقل کے اندھے کی کلمہ پڑھ کے بھی وہ نبی کی آمد کی خوشی جب ہوتی ہے تو ابلیس کی طرح ان کے چہرے جھک جاتے ہیں. ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں کیا حکم فرمایا ہے، ہمیں کیا تعلیم عطا کی ہے. تو مسلمانوں عرض کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں. ہم اس نبی کی تعریف کیوں کر نہ کریں کہ جن کی شان یہ ہے، اختیار کا عالم یہ ہے کہ ایک بہت ہی چھوٹا سا مختصر سا واقعہ ہے، حدیث کا ہے. مسلمانوں سن لو. اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں جن کا بچہ کافی دنوں سے غائب تھا. آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، آپ اسے مجھے عطا کر دیں. انہیں معلوم ہے کہ یہ نبی ہے، یہ جو چاہے عطا کر دیں. ان کی شان
شان کیسی ہے کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے یہ دم میں کیا سے کیا کرتے، زمین کو آسما کرتے، سریا کو سرا کرتے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب اپنی مشکل انہوں نے بیان کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ، تمہارا بچہ باغ میں کھیل رہا ہے، لیکن یاد رکھو وہاں جانا تو ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، بلکہ اس کو نام سے بلانا۔ وہ صحابی خوش ہیں لیکن حیران بھی ہے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بچہ میرا ہے، کافی دنوں کے بعد ملے گا، اگر اسے اپنا بچہ اپنا بیٹا کہہ کے پکاروں گا تو اس میں حرج کیا ہے؟ قربان جاؤ اس یتیموں کے والی پر کہ جس نے بہتیری تاریخ پڑھنے والی غیر مومن لوگوں کی زبانیں بھی غلط بولنے سے روک دی ہے، کہ وہ نبی فرماتے ہیں ارے وہاں تمہارا بچہ ہے، تم بہت دنوں کے بعد ملو گے، محبت پدری ہوگی، والہانہ طریقے سے ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بیٹا کہو گے، تم خوش ہوگے، تمہارا بیٹا خوش ہوگا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ کچھ ایسے بچے بھی کھیل رہے ہو کہ جس کا باپ نہ ہو، اور یہ کلمات سنے اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے اس طریقے سے بیٹا کہہ کے پکارتا، اور کسی یتیم بچے کی آنکھ میں آنسو آئے اور یہ مجھ محمد کو گوارا نہیں۔ تو سوچیں آپ، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، واہ واہ، ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، یہ تاریخیں بھول جاؤ گے تو قرآن، نماز، ایمان، جس توحید کا تم ابلیس کی طرز پہ ڈھونگ رچاتے ہو وہ توحید بھی رسول پاک نے لا کر دیا۔ اس لیے مسلمانوں، اعلی حضرت کے مظہر روحانی بیٹے حضور